حضرت فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ رسول یہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصار کی ایک عورت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پوچھا کیسا محسوس کر رہی ہو؟ عرض کی بہتر، مگر اس بخار نے مجھے تھکا دیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ بخار آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیادت فرمایا کرتے تھے۔ اور جہاں ایک بات عرض کر دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی عورت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ تو آقا ہیں، سب کے نبی ہیں، تو ہمیں جو ہے ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھی، نانی، دادی، ان کی جو کریں رضائی والدہ وغیرہ۔ خیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیادت فرمایا کرتے تھے، اور جس کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اس کو دعاؤں سے بھی نوازا کرتے تھے، اور لا باس طہر انشاءاللہ 3 مرتبہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں بیماری نے حاضری دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت فرمائی اور بار بار یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما تجد۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، میں تجھے اس تکلیف کے شر سے جو تجھے ہے اللہ پاک کی پناہ میں دیتا ہوں، جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں بھی چاہیے ہم ایک دوسرے کی عیادت تعزیت کے سلسلے کیا کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک، شام کو جائے تو صبح تک، 70,000 فرشتے 70,000 اینجلز اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ۔ کیا بات!